Welcome to lecture number 21 of course on Business Mathematics and Statistics, Virtual University, Government of Pakistan. Students, پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک تو لینئر ایکویشنز اسٹڈی کی. ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا. کموڈیٹیز، دو کموڈیٹیز ذہن خرید رہا تھا اور ان کی قیمتیں بڑھ گئیں اور ایکسپینس بتایا گیا کہ اتنا ایکسپینس بڑھ جائے گا. تو سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ وہ کموڈیٹیز کی کوانٹٹی کیا تھی، نمبر کیا تھا، کموڈیٹی 1 اور 2. ورڈ پرابلم تھا اور اس کو ہم نے کنورٹ کیا انٹو لینئر ایکویشنز. پھر آپ نے دیکھا کہ ایلیمینیشن میتھڈ کو استعمال کیا گیا تھا. وہ بڑی ڈیٹیل سے ہم نے اسٹڈی کی اور مجھے امید ہے کہ آپ اس قسم کے لینئر ایکویشنز کے سوال بڑی آسانی سے حل کر سکتے ہیں. وہاں پہ ہمارا لینئر ایکویشنز کا جو پارٹ تھا وہ ختم ہو گیا تھا اور نیکسٹ ٹاپک آف انٹرسٹ تھا سیلز کاسٹ والیوم انالیسس، جس میں بریک ایون کا استعمال ہوتا ہے. اس کی بیسک ڈیفینیشنز ہم نے دیکھی. وہ بیسک ڈیفینیشنز خاص طور پہ کنٹریبیوشن مارجن اور کنٹریبیوشن ریٹ تھیں. پھر کچھ آپ کو فارمولے دکھائے گئے، 3 ڈفرینٹ فارمولے. ان کو ہم آج اپلائی کر رہے ہیں. آج کے لیکچر میں پورے کا پورا لیکچر صرف ڈفرینٹ سیناریو اسٹڈیز پہ فوکس کر رہا ہے اور یہ بڑے اہم قسم کے سیناریوز ہیں اور بہت ہی ریئل لائف پرابلمس ہیں. مینوفیکچرنگ کمپنیز، بزنسز ان کے ساتھ ہر روز ڈیل کرتے ہیں. تو آپ کو کئی قسم کے سیناریوز دکھائے جا رہے ہیں اور انالیسز کیا جا رہا ہے اور ریفرنس آل دا ٹائم یہی ہوگا کہ بریک ایون پوائنٹ کیا ہے. تو آئیے پہلی سلائیڈ کی طرف چلیں. یہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اس لیکچر میں ہم نے کیا کرنا ہے. پرفارم linear cost, volume, profit and break-even analysis using the contribution margin approach. اس کو دوبارہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. کنٹریبیوشن مارجن اپروچ کا لفظ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے کہ اسینشلی ایک سیکوینس بتایا گیا کہ کس طرح سے سیل کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے. سیل میں سے ویریبل کاسٹ کو نکال رہے ہیں. تو وہ اصل میں ایک سیل، ایسی سیل کی ویلیو ہمارے پاس آ رہی ہے جو اب صرف ڈائریکٹ فکسڈ کاسٹ کو کور کرے گی اور پروفٹ مارجن پرووائڈ کرے گی. تو کنٹریبیوشن مارجن ان اے وے آپ کہہ لیں کہ یہ جیسے ہم نے اوور ہیڈ کی، آپ کو یاد ہوگا ڈیفینیشن کہ اوور ہیڈ تھا، تو یہاں پہ کنٹریبیوشن مارجن اسی طرح سے اس کو ہم ہینڈل کر رہے ہیں کہ اس میں فکسڈ کاسٹس بھی کور ہو رہی ہیں اور پروفٹ بھی اس میں شامل ہے. تو اس کو پھر ریلیٹ کیا جا رہا ہے نیٹ سیلز کے ساتھ. نیٹ سیلز پچھلے لیکچر میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ گروس سیلز میں سے جب سیلز کی کاسٹ یعنی مارکیٹنگ سروسز وغیرہ، کمیشنز ایٹسٹرا، جب ان کو نکال دیا جاتا ہے تو اس کو نیٹ سیل کہا جاتا ہے اور اس کو
عام طور پہ اس کی کیلکولیشن کوانٹٹی انٹو ریٹ آف دا پروڈکٹ سے کی جاتی ہے. یعنی نیٹ پرائس ہمیں کیا ملے گی مارکیٹنگ کاسٹ کے بعد؟ تو ٹوٹل نمبر آف کموڈٹی کو اس کی پرائس سے جب ملٹیپلائی کیا جائے گا سیل پرائس سے ایکسکلوڈنگ کمیشنز وغیرہ، تو وہ ہمارے پاس نیٹ سیلز آ جائے گی. ویریبل کاسٹ نکال دیں گے تو کنٹریبیوشن مارجن آ جائے گا. اس کو اگر پرسنٹ کی شکل میں ورک آؤٹ کریں گے تو اس کا ریفرنس نیٹ سیلز ہی ہے اور اس کو کنٹریبیوشن ریٹ کہا جا رہا ہے. تو یہ تھی ڈفرینٹ ٹرمز. پھر فکسڈ کاسٹ کی بات ہوئی تھی، ویریبل کاسٹ کی بات ہوئی تھی، ایبریویشنز کون سی استعمال ہو رہی ہیں، اور 3 فارمولے بھی ہم نے دیکھے تھے. تو آئیے اب اس پہلا جو سیناریو ہمیں دکھایا جا رہا ہے اس کو دیکھیں کہ پرابلم ہے کیا. اس سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں سیناریو 1. مینوفیکچرر اپنی ایک اسٹڈی کر رہا ہے. اس اسٹڈی کے لیے اس نے کچھ بیسک ڈیٹا اسپیسیفائی کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کچھ ویلیوز دی ہوئی ہیں، اور وہ ویلیوز میں ایک تو ایس ہے، دیٹ از دا سیل پرائس 50. پھر ویریبل کاسٹ وی سی، ویریبل کاسٹ دی ہوئی ہے، دیٹ از 30. تو فارمولا جو ہم نے لکھا ہوا ہے اور ڈیفینیشن کے مطابق کہ سیلز سے ویریبل کاسٹ کو ہم نے سبٹریکٹ کرنا ہے، تو جو ویلیو باقی بچے گی وہ کنٹریبیوشن مارجن آ جاتا ہے. تو اس کیس میں سی ایم دیٹ از دا کنٹریبیوشن مارجن از اکول ٹو سیلز پرائس، سیلز یعنی مائنس ویریبل کاسٹ. پھر اس کا وہ ویلیوز یوز کی جا رہی ہیں 50 مائنس 30، اور جواب آ رہا ہے کہ کنٹریبیوشن مارجن 20 روپیز ہے. یہاں ایک بات میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا. کمپنیز کی بات ہوئی تھی کہ کمپنیز کی سیلز اتنی ہوں گی، تو اس سے آپ کو شاید آپ کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ یہ ملینز آف روپیز میں یہ کیلکولیشنز ہوں گی. اب یہاں پہ ویلیو آپ دیکھ رہے ہیں اس سوال میں صرف 50 روپیز کی ویلیو دی جا رہی ہے. تو آبویسلی یہ وہ ملینز تو نہیں ہیں، لیکن یہاں پہ ایک آئٹم کی بات ہو رہی ہے. یعنی یہ یاد رکھیں کہ اس قسم کی کیلکولیشنز، سوال کیا تھا کہ ہاؤ ڈز an item, an additional item contribute، یعنی وہاں پہ وہ ٹوٹل سیل کی بات نہیں ہو رہی تھی، ایک آئٹم کی بات ہو رہی تھی. تو اس وجہ سے صرف اس آئٹم کو لیا جا رہا ہے، اس کی پرائس اسپیسیفائی کی جا رہی ہے 50 روپیز سیل پرائس، یعنی اس کو ہم سیل کر سکتے ہیں فار 50 روپیز، اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ویریبل کاسٹ 30 روپیز ہے. ان ادر ورڈس 20 روپے اس پروڈکٹ سے کمپنی کو بچ جائیں گے. یہ 20 روپے اس کا کنٹریبیوشن مارجن ہے، جس سے وہ اپنے ایکسپنسز، اپنے فکسڈ ایکسپنسز، فکسڈ کاسٹ ایکسپنسز کو کور کرے گی، اور پروفٹ بھی کچھ لے گی. تو یہ پہلی آپ نے کیلکولیشن کر لی کہ کنٹریبیوشن مارجن ایکول ٹو دا سیل آف دی آئٹم، اس کی ویلیو مائنس ویریبل کاسٹ. تو 50 مائنس 30، تو جواب 20 آ گیا. تو 20 دین از دا کنٹریبیوشن مارجن. اب آئیے دیکھتے ہیں نیکسٹ کیلکولیشن کیا ہے. یہاں پہ ایبریویشن آپ دیکھ رہے ہیں CR. تو CR کیا ہے؟ کنٹریبیوشن ریٹ. لیٹ می ریفریش یور میموری اگین. آپ کو یاد ہے کہ ڈیفینیشن یہ تھی کہ جب کنٹریبیوشن مارجن ورک آؤٹ ہو جائے
تو اس کو آپ نے سیلز پہ ڈیوائڈ کر کے 100 سے ملٹیپلائی کرنا ہے، تو یہ کنٹریبیوشن ریٹ نکل آئے گا. یہ وہی ڈیفینیشن ایبریویشنز کے استعمال کے بعد یہاں پہ شو کی جا رہی ہے. تو آئیے سلائڈ پہ چلیں. سی آر از اکول ٹو سی ایم ڈیوائڈیڈ بائی ایس انٹو 100. یہ پرسنٹ میں آ جائے گا جواب. تو اس کو دیکھیں ویلیوز آپ انسرٹ کر رہے ہیں، کنٹریبیوشن مارجن کو انسرٹ ڈیوائڈ کرنا ہے سیل پہ. سیل تھی 50 روپیز، تو اٹ مینس کہ جو کنٹریبیوشن ریٹ ہے 20/50 انٹو 100 یہ 40% ہوا. تو یہ تو بیسک جو ڈیٹا تھا اس سے جو ویلیوز نکالی گئیں یہ وہ ہیں. اب نیکسٹ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بریک ایون پوائنٹ کیا ہے. تو بریک ایون پوائنٹ کیا تھا، اس کی ڈیفینیشن کہ یونٹس کا جو نمبر ہے، نمبر آف یونٹس، اس کو آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں فارمولا استعمال کر کے کہ فکسڈ کاسٹ ڈیوائڈیڈ بائی کنٹریبیوشن مارجن. فکسڈ کاسٹ ڈیوائڈیڈ بائی کنٹریبیوشن مارجن. اور یہ ویلیو، اس کو اگر ویسے سمجھنے کی کوشش کی جائے یہ کیا ہے، تو یہ ان اے وے پر یونٹ آف کنٹریبیوشن مارجن آپ نکال رہے ہیں. پر یونٹ آف کنٹریبیوشن مارجن فکسڈ کاسٹ کیا نکل رہی ہے. تو اس سے یہ ٹوٹل نکل رہا ہے کہ ہر ایک آئٹم اگر ہمیں ایک خاص کنٹریبیوشن مارجن دے رہا ہے اور اگر ہمارے پاس ٹوٹل فکسڈ کاسٹ موجود ہے تو اس پہ اگر ڈیوائڈ کریں گے تو یونٹس نکل آئے گا. اس کو ذرا پھر دوبارہ دیکھیں کہ پہلے ہم نے کنٹریبیوشن مارجن نکالا ہے اور اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ٹوٹل جو فکسڈ کاسٹ تھی 8640 اس کو ہم نے 20 پہ مارجن پہ جب ڈیوائڈ کیا تو 432 یونٹس یہاں پہ نکل آئے. اور اس کی ذرا سگنیفیکنس سمجھنے کی کوشش کریں. لیٹ می ایکسپلین دس پوائنٹ کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک آئٹم کی بیسک جو آپ نے سیل پرائس سے ویریبل کاسٹ کو جب نکال کے ورک آؤٹ کیا کہ اس آئٹم پہ ہم اتنے روپے ہمیں مل سکتے ہیں. تو اب آپ بیکورڈز ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ اگر کنٹریبیوشن مارجن ٹوٹل نون ہے، ٹوٹل اتنا کنٹریبیوشن مارجن ہے تو کتنے یونٹ ہم پروڈیوس کریں گے. تو صاف ظاہر ہے کہ ٹوٹل کنٹریبیوشن مارجن ڈیوائڈیڈ بائی دا مارجن پر یونٹ، تو اس سے ہمارا ٹوٹل نمبر آف یونٹس نکل آئے گا. تو اس طرح سے یہ کیلکولیشن ویری سمپل، ویری اسٹریٹ فارورڈ. یعنی پہلے پر یونٹ کنٹریبیوشن مارجن، اور جب ٹوٹل مارجن دیا ہوا ہے تو اس پر یونٹ کنٹریبیوشن مارجن پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں اور نمبر آف یونٹس نکل رہے ہیں. تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں کہ یہ تو تھا یونٹس میں اس کو کرنا. اب روپیز میں کیسے کیا جائے گا کہ روپیز جو ہے، روپیز میں کیا ویلیو نکل رہی ہے. تو یہاں پہ نوٹ کریں کہ یہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے کہ یونٹس ایکس جس کا فارمولا تھا ایف سی ڈیوائڈیڈ بائی سی ایم، اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں سیل پرائس کے ساتھ، ایس جو ہے نا اس کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں. تو اس کی دیکھیے پھر کیلکولیشن کیسے کی گئی ہے کہ ود ان بریکٹس وہی چیز دوبارہ شو کی جا رہی ہے کہ 8640 ٹوٹل کنٹریبیوشن مارجن تھا اور ₹20 پر یونٹ مارجن تھا. تو اس پہ ڈیوائڈ کر کے نمبر نکل آیا، اس کو 50 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں وچ از دا سیل پرائس پر یونٹ، اور ٹوٹل نکل رہا ہے ₹21,600. تو اب لیٹ سی کہ بریک ایون پوائنٹ ان یونٹس کیسے نکلے گا. کہ اس کو ہم، اس کا فارمولا جو ویلیو دی ہوئی تھی وہ کیا تھی کہ پروڈکشن کو 100 سے ملٹیپلائی کیا گیا. یہ اس کو دیکھنا پڑے گا مجھے، یہ پیچھے ویلیو کیا ہے. اب جب آپ نے
ٹوٹل نمبر نکال لیا کہ کتنے یونٹ پروڈیوس کریں گے، وہ نمبر ہے 432، اوپر ہم نے ورک آؤٹ کیا. اور اب آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بریک ایون پوائنٹ ان یونٹس کیا ہے. تو ان یونٹس کس طرح سے نکلے گا کہ اگر آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف یونٹس، پروڈکشن کیپیسٹی جو آپ کی ہے، جو اس کیس میں بتائی گئی کہ 900 ہے، تو جب آپ یہ بریک ایون پوائنٹ والے یونٹس کو 432 کو ٹوٹل کیپیسٹی پہ ڈیوائڈ کریں گے اور 100 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ پرسنٹ کیپیسٹی یوٹیلائزیشن آ جائے گی، جو اس کیس میں 48% کیپیسٹی ہے. تو لیٹ می ایکسپلین دس پوائنٹ فردر کہ آپ نے بریک ایون پوائنٹ کے حساب سے ٹوٹل نمبر آف یونٹس نکال لیا، جو اس کیس میں 432 نکلا. تو نیکسٹ ہم یہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ اس بریک ایون پوائنٹ کو ریچ کرنے کے لیے کتنے پرسنٹ کیپیسٹی استعمال ہوگی. تو آبویسلی وہ نمبر آف یونٹس جو بریک ایون کے لیے ضروری ہے اس کو ٹوٹل پروڈکشن کیپیسٹی پہ ڈیوائڈ کیا جائے گا اور اس کو 100 سے ملٹیپلائی کیا جائے گا. یہ کیلکولیشن اس لیے اس طرح سے کی گئی ہے. تو آئیے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں. یہ آپ کے لیے ایک اور سیناریو ہے، ایک اور کمپنی اسٹڈی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک لائٹنگ فٹنگ مینوفیکچرر کی لائٹنگ ڈویژن نے پلان بنایا ہے کہ وہ ایک نیا اسٹریٹ لائٹ لیمپ، اسٹریٹ لائٹ فکسچر انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس کچھ اکاؤنٹنگ انفارمیشن ہے. وہ اکاؤنٹنگ انفارمیشن کیا ہے؟ سب سے پہلے FC فکسڈ کاسٹ. فکسڈ کاسٹ از 3136. پھر ویریبل کاسٹ، یہ ویریبل کاسٹ پر یونٹ ہے اور یہ ہے ₹157. اور پھر سیل بتائیے، سیل پرائس ₹185. اور پھر ٹوٹل کیپیسٹی بتائیے کہ 320 یونٹس ہے. تو ہم نے کیا کیلکولیٹ کرنا ہے؟ سب سے پہلے واٹ از دا بریک ایون پوائنٹ، اور ان یونٹس پہلے جیسے ہم نے پچھلی سلائیڈس پہ بھی دیکھا، پھر ان روپیز اور ایز اے پرسنٹ آف کیپیسٹی. تو لیٹ می ڈسکس دس کوشچن ود یو فرسٹ کہ سوال بیسکلی یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کو کچھ بیسک ویلیوز بتا دی گئیں کہ یہ کاسٹس ہیں اور کنٹریبیوشن مارجن بتا دیا گیا اتنا ہے، کاسٹ اتنی ہے اور سیل اتنی ہے، پھر پروڈکشن کیپیسٹی بتائی گئی ہے. پھر ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ورک آؤٹ کریں کہ ایکچوئل نمبر آف یونٹس کیا نکل رہا ہے، اور جب یونٹس نکل آئیں گے تو ان کی روپی ویلیو یعنی پرائس سے ملٹیپلائی کر کے روپی ویلیو نکلے گی کہ کیا روپی ویلیو ہوگی پروڈکشن کی جو آپ بریک ایون اچیو کرنے کے لیے کریں گے. تو آئیے اس کو دیکھیں، اس سوال کو کیسے حل کیا گیا. ایک آخری پارٹ بھی تھا جس میں پرسنٹ یوٹیلائزیشن آف کیپیسٹی بھی پوچھی گئی ہے، جیسے پچھلے سوال میں آپ نے دیکھا. تو یہ بھی بڑا سملر سوال ہے، سملر بٹ اٹ از اے ڈفرنٹ سیناریو. ایک ڈفرنٹ سچویشن ہے، ایک اور مینوفیکچرر ہے، ایک اور پروڈکٹ ہے، اس کا انالیسس ہو رہا ہے. تو آئیے نیکسٹ سلائیڈ پہ چل کے دیکھیں کہ یہ کیسے کیا گیا. پہلے تو فرسٹ جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ریپیٹ کیا گیا ہے دوبارہ تاکہ آپ کی میموری ریفریش کروانے کے لیے کہ اس میں فکسڈ کاسٹ بتائی گئی ہیں کہ ٹوٹل فکسڈ کاسٹ 3136 ہیں، اور ویریبل کاسٹ بتائیے پر یونٹ اتنی ہے 157. پھر سیل پرائس بتائیے 185، کیپیسٹی 320 یونٹس. یہ تو ہوا بیسک ڈیٹا. اب اس سلائیڈ پہ وہ 3 پارٹس میں یہ سوال تھا. تو پہلا پارٹ ان یونٹس
اس سلائڈ پہ حل کیا گیا اور فارمولا کیا ہے کہ فکسڈ کاسٹ ڈیوائڈیڈ بائی کنٹریبیوشن مارجن. ایک فارمولا یہ ہے کہ یونٹس برابر ہیں فکسڈ کاسٹ ڈیوائڈیڈ بائی کنٹریبیوشن مارجن. ایک دوسرا فارمولا یہاں پہ کہ سیل سے جب آپ ویریبل کاسٹ کو نکال لیں گے تو یہ کنٹریبیوشن مارجن آ جائے گا. یہاں پہ شارٹ ایکسپلینیشن دوبارہ. بیسکلی فکسڈ کاسٹ کی ایک کوانٹٹی دی گئی اور فارمولا بھی اب ہم سیکھ چکے ہیں کہ اس کو جب کنٹریبیوشن مارجن پہ ہم ڈیوائڈ کریں گے تو نمبر آف یونٹس آ جائے گا. پھر ویلیوز دی ہوئی ہیں کہ کنٹریبیوشن مارجن کیسے نکالنا ہے کہ سیل میں سے ویریبل کاسٹس کو نکال دیا جائے تو کنٹریبیوشن مارجن آ جائے گا. اور پر یونٹ چونکہ ہمیں دیا ہوا ہے تو اس طرح سے یہ سوال حل کیا جا رہا ہے. تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں کہ یہ کیلکولیشن کیسے ہوئی ہے. تو پہلی ویلیو 185 یہ کیا تھی؟ یہ تھی سیل پرائس. اس کو ہم اس میں سے سبٹریکٹ کر رہے ہیں 157 کہ ویریبل کاسٹ اس پروڈکٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے جو ویریبل کاسٹ ہے وہ 157 ہے. تو یہ ویلیو جو نکل آئی ₹28 یہ کنٹریبیوشن مارجن ہوا. اوپر فارمولا بھی لکھا ہوا ہے S-VC=CM، یعنی سیل سے جب ویریبل کاسٹ کو مائنس کریں گے تو کنٹریبیوشن مارجن آ جائے گا. تو پہلے ہم نے کنٹریبیوشن مارجن نکالا. نیکسٹ لائن میں 3136 کیا تھا؟ فکسڈ کاسٹ. اس کو اب ڈیوائڈ کر رہے ہیں 28 پہ جو ابھی ہم نے ورک آؤٹ کیا ایز کنٹریبیوشن مارجن. یعنی فکسڈ کاسٹ کو جب آپ کنٹریبیوشن مارجن پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس 112 یونٹس آ گئے. یعنی جواب آ گیا آپ کے پاس کہ بریک ایون پوائنٹ اگر ریچ کرنا ہے تو 112 یونٹ مینوفیکچر کرنے پڑیں گے. تو آئیے اگلا پارٹ اس سوال کا دیکھیں. اس میں نے پھر جو بیسک ڈیٹا ہے وہ اسی طرح سے اوپر لکھا ہے تاکہ آپ کو نظر آئے ویلیوز کون سی لے رہے ہیں، کس طرح سے کیلکولیشن ہو رہی ہے. اب بات ہو رہی ہے کہ روپیز میں یہ جواب کیا ہے. یہ فارمولا جو آپ دیکھ رہے ہیں = یہ بیسکلی تو وہی فارمولا ہے FC/CM، یعنی نمبر آف یونٹس. فکسڈ کاسٹ کو کنٹریبیوشن مارجن پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو نمبر آف یونٹس نکل آیا ملٹیپلائڈ بائی سیل پرائس S. تو اس کی کیلکولیشن پھر اسی طرح سے ہوئی ہے کہ 3136 ڈیوائڈیڈ بائی 28 انٹو 185 یہ 20720 یہ جواب نکل رہا ہے. یہاں پہ ایک اور بات میں ایکسپلین کروں. اس لیکچر میں جو سیناریو سٹڈیز آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میں مینول کیلکولیشنز کے ساتھ آپ کو دکھا رہا ہوں چونکہ نئے کانسیپٹس ہیں اور کئی ڈفرینٹ سٹڈیز. اسی وجہ سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں. ایک دو ایگزامپلس نیکسٹ لیکچر میں آپ کو مائکروسافٹ ایکسل سے بھی کرواؤں گا، مگر میری آپ سے گزارش ہے کہ اب آپ مائکروسافٹ ایکسل میں کافی ایکسپرٹ ہو چکے ہیں اور یہ بڑی سمپل سی کیلکولیشنز ہیں یہ جو یہاں پہ ہم کر رہے ہیں، کلیئر کٹ سمپل فارمولی. تو یہی کیلکولیشنیں جو 3 سٹیپس میں ہم یہاں پہ مینولی کر رہے ہیں ان کو بڑی آسانی سے ہم مائکروسافٹ ایکسل میں بھی کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اس لیکچر کے بعد آپ کچھ ایکسرسائزز اس ٹائپ کی بھی کریں کہ یہی کیلکولیشنز مائکروسافٹ ایکسل میں ورک شیٹ بنا کے کریں. میں آپ کو نیکسٹ ٹائم ورک شیٹ دکھاؤں گا جس میں یہی کیلکولیشنز ہم ایکسل میں کریں گے. تو آئیے اگلا پارٹ دیکھیں، نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں. اس پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیسکلی وہی ڈیٹا جو پہلے ہم کر چکے ہیں.
فرسٹ 2 روز میں وہی ڈیٹا ہے. پھر پوچھا جا رہا ہے کہ بریک ایون پوائنٹ ایز اے پرسینٹ آف کیپیسٹی کیا ہے. تو اس کا وہ ٹوٹل کس طرح سے نکل رہا ہے کہ بریک ایون پوائنٹ ان یونٹس ڈیوائڈیڈ بائی پروڈکشن کیپیسٹی, پی سی پروڈکشن کیپیسٹی ہے, ملٹیپلائڈ بائی 100. اب بریک ایون تو ہم نکال چکے تھے 112. یہ پچھلی سلائیڈ پہ آپ نے دیکھا, پچھلی سلائیڈ پہ آپ نے دیکھا کہ ان یونٹس ہم نے نمبر 112 نکالا تھا. تو اس کو جب ٹوٹل کیپیسٹی پہ کیپیسٹی دی ہوئی ہے 320 یونٹس, اس پہ نکال کے تو 100 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو 35% آف کیپیسٹی آنسر نکل رہا ہے. اب یہ آپ کی سیناریو سٹڈیز مکمل ہو گئی. تو اس سے کیا نتیجہ نکلا, کیا سیکھا ہم نے اس سیناریو سے؟ لیٹس ڈسکس دس ونس اگین کہ بیسک انفارمیشن ہمارے پاس ہے, ورک آؤٹ کر کے بتا دیا گیا ہے. کاسٹ کیا ہیں, ٹوٹل بتا دیا گیا کہ بھئی یہ ٹوٹل فکسڈ کاسٹ اتنی ہے. کنٹریبیوشن مارجن ورک آؤٹ کرنے کے لیے سیل بتا دی گئی اور ویریبل کاسٹس بھی بتا دی گئیں. پھر بتایا گیا کہ کیپیسٹی اتنی ہے. تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پر یونٹ پہلے کنٹریبیوشن مارجن نکال لیا, یعنی سیل سے ویریبل کاسٹ پر یونٹ کو مائنس کیا اور وہ ویلیو آپ کے پاس آ گئی. اب ڈیفینیشن ذرا دوبارہ ریفریش اپنا مائنڈ کریے کہ ڈیفینیشن آف کنٹریبیوشن مارجن کیا تھا کہ اس نے میٹ کرنے ہیں آپ کے ساری فکسڈ کاسٹس انکلوڈنگ پروفٹس. تو یہاں پہ اسینشلی بریک ایون پوائنٹ اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ ڈیفینیشن تھی کہ بریک ایون پوائنٹ وہ پوائنٹ ہے جس میں کوئی پروفٹ یا لاس نہ ہو. ان ادر ورڈس we are only dealing with the fixed costs, یعنی contribution margin by definition تو اس میں 2 ایلیمنٹس ہیں, fixed costs plus profit. لیکن ہم نے ڈیفائن کر دیا کہ پروفٹ یہاں بات نہیں ہو رہی, بریک ایون ہم نے کرنا ہے, بریک ایون پوائنٹ. سو ان ادر ورڈس جو ٹوٹل آپ کے پاس فکسڈ کاسٹ ہے, اگر آپ اس کو میٹ کر جاتے ہیں تو بریک ایون پوائنٹ آ جاتا ہے. تو کیلکولیشن ان ادر ورڈس کیسے ہوئی کہ ٹوٹل فکسڈ کاسٹ اگر نون ہے اور آپ نے کنٹریبیوشن مارجن پر یونٹ نکال لیا تو ٹوٹل فکسڈ کاسٹ کو آپ نے اس سے ڈیوائڈ کر کے تو آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف یونٹس آ گئے. اب یہی بات ہم کہہ رہے ہیں, اچھا یہ تو نمبر آف یونٹس میں تھا, تو روپیز میں کیا ہے؟ تو سیل پرائس موجود ہے, اس سیل پرائس سے ہم نمبر آف یونٹس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس ریزلٹ آ گیا. پھر سوال تھا کہ بتائیں کہ کیپیسٹی کتنی یوٹیلائز ہوگی, تو کیپیسٹی کا بھی ہمیں پتہ لگ گیا, آلریڈی معلوم ہے کہ ٹوٹل کیپیسٹی اتنی ہے. بریک ایون پوائنٹ ریچ کرنے کے لیے نمبر آف یونٹس ہم نے نکال لیے, تو ان یونٹس کو جب ٹوٹل کیپیسٹی پہ ڈیوائڈ کریں گے اور 100 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ پرسنٹ آپ کے پاس ویلیو آ جائے گی, یعنی ان پرسنٹ آف دا کیپیسٹی. یعنی فائنل جواب یہ آ گیا کہ کتنی کیپیسٹی کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا کہ ہم بریک ایون پوائنٹ پہ آ جائیں. تو یہ بڑا دلچسپ اس کا جواب نکلا ہے کہ 48% کیپیسٹی کو یوٹیلائز کر کے آپ بریک ایون پوائنٹ پہ آ گئے, یعنی اس کے بعد جو بھی مینوفیکچرنگ آپ کریں گے وہ پروفٹ ہی دے گی. تو آئیے اگلے سیناریو کی طرف چلیں, نیکسٹ سلائیڈ دیکھیں. اس پہ ملاحظہ فرمائیے کہ جو فکسڈ کاسٹ ہے وہ 3136, یعنی وہی فگر جو پہلے آپ نے سیناریو 2 میں دیکھی.
لیکن نوٹ کریں کہ ویریبل کاسٹ از ڈفرینٹ. اب ویریبل کاسٹ ہے 157 روپیز اور سیل پرائس از 185. کیپیسٹی وہی ہے 320 یونٹس. پھر ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ڈٹرمن دا بریک ایون پوائنٹ ایز اے پرسینٹ آف کیپیسٹی if fixed costs are reduced to rupees 2,688. In other words, جو یہاں پہ فکسڈ کاسٹ دی گئی ہے روپیز 300 136، اس کو اس سیناریو میں آپ ریڈیوس کر رہے ہیں. آپ نے کہا یہ میں کچھ میجرس لے سکتا ہوں، میں اس کو ریڈیوس کر سکتا ہوں، تو 2,688 روپیز تک یہ آ جائے گی. تو سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ایز پرسینٹ آف کیپیسٹی کیا ہمیں بریک ایون پوائنٹ کتنے یونٹ بنائے جائیں کہ بریک ایون ہو جائے. تو فارمولا ذرا نوٹ کریں جو پہلے ہم دیکھ چکے ہیں. دس فارمولا بریک ایون پوائنٹ ان یونٹس ڈیوائڈیڈ بائی پروڈکشن کیپیسٹی انٹو 100. اب اس سوال کو حل کرنے کے 3 سٹیپس ہم استعمال کریں گے کہ پہلے کنٹریبیوشن مارجن نکالیں گے، اسٹیپ 1 ہے. اسٹیپ 2 فائنڈ بی ای پی بریک ایون پوائنٹ ان یونٹس، اور اسٹیپ 3 فائنڈ پرسینٹ آف کیپیسٹی. اس میتھڈ کو ذرا ریویو دوبارہ کر لیں. سیکوینس وہی کہ فکسڈ کاسٹ معلوم ہے اور پہلے کنٹریبیوشن مارجن نکال لیں. جب کنٹریبیوشن مارجن آپ نکال لیں گے پر یونٹ تو صاف ظاہر ہے کہ پھر وہ بریک ایون پوائنٹ وہی ہوگا، نمبر آف یونٹس اتنے پروڈیوس کیے جائیں کہ فکسڈ کاسٹ کور ہو جائے. ان ادر ورڈس فکسڈ کاسٹ کو ڈیوائڈ کرنا ہے کنٹریبیوشن مارجن پہ. یہ سیکنڈ اسٹیپ تھا. اور جب یونٹس کا نمبر نکل آئے گا تو اس کو آپ نے کیپیسٹی پہ ڈیوائڈ کرنا ہے اور 100 سے ملٹیپلائی کرنا ہے. تو آئیے سلائیڈ پہ چلیں، دیکھیں یہ سوال کیسے ہوا. اس سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیپ 1 از فائنڈ کنٹریبیوشن مارجن، CM کنٹریبیوشن مارجن. اور کیسے ورک آؤٹ کر رہے ہیں؟ سیل پرائس S از گیون 185، پھر ویریبل کاسٹ از گیون 157 ہے، مائنس سائن آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو سبٹریکٹ کر رہے ہیں. تو کنٹریبیوشن مارجن نکل رہا ہے ₹28. یعنی پہلا اسٹیپ کہ مارجن نکالا جائے، کنٹریبیوشن مارجن. دوسرا اسٹیپ کیا ہے کہ نمبر آف یونٹس نکالا جائے. اور یونٹ کیسے کہ فکسڈ کاسٹ ڈیوائڈیڈ بائی کنٹریبیوشن مارجن. فکسڈ کاسٹ از ₹2,688. اس کو آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں 28 سے، جو آپ نے اسٹیپ 1 میں ورک آؤٹ کیا ہے. کنٹریبیوشن مارجن جو اسٹیپ 1 کا آنسر تھا ₹28، اس کو آپ یہاں استعمال کر رہے ہیں. 2688 فکسڈ کاسٹ ڈیوائڈیڈ بائی 28، تو یہ 96 یونٹس آ گئے. اب تھرڈ اسٹیپ میں آپ 96 کو یوز کر رہے ہیں. اس کا فارمولا دوبارہ یہاں لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ وہ یونٹس ہیں جو بریک ایون پوائنٹ کے لیے چاہیے. بریک ایون پوائنٹ ان یونٹس جیسے لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یونٹس جو آپ کو چاہیے، جو آپ نے مینوفیکچر کرنے ہیں ٹو اچیو بریک ایون پوائنٹ. تو یہ ہم نے اسٹیپ 2 میں ورک آؤٹ کیا 96 یونٹس. کیپیسٹی از نون، پچھلی سلائیڈ پہ آپ نے دیکھا 320 تھی. تو 96 ڈیوائڈیڈ بائی 320 انٹو 100، تو جواب آپ کا آ گیا 30% آف کیپیسٹی. اس پہ بریف کمنٹ کہ آپ نے دیکھا کہ پہلی سیناریو اسٹڈی جو سیناریو 2 تھا، اس میں جو کاسٹ تھیں اور جو مارجنز نکالے گئے تو اس سے پتہ لگ رہا تھا کہ 48% کیپیسٹی کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا. اور اب بعد میں آپ ایک نیا پروڈکشن میتھڈ دیکھ رہے ہیں، پرہیپس اے مور ایکسپینسو ون، اور ایک بہتر پروڈکٹ کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں
چونکہ اس پروڈکٹ کی پرائس بھی زیادہ ہے، اور حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مارجن ریلیٹیولی اتنا نہیں ہے، لیکن یہاں پہ بریک ایون 30% کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کے ساتھ آ گیا. تو یہ بڑا ایک دلچسپ جواب نکلا کہ پہلا سیناریو ہی بتا رہا ہے ویریشن کے 30% کیپیسٹی سے بریک ایون کر سکتے ہیں. تو آئیے اگلا سیناریو دیکھیں. سیناریو 2-2 یعنی ویریشن 2 آف سیناریو 2. اس میں ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ فکسڈ کاسٹ وہی ہے 3136، ویریبل کاسٹ از دا سیم 157، اور سیل بھی وہی ہے 185، اور یہاں پہ کیپیسٹی بھی 320 یونٹس ہی ہے. لیکن ایک یہاں فردر اسپیسیفائی کر دیا گیا کہ جو ویریبل کاسٹ ہے وہ 80% وہ ریڈیوس کی جائے گی. یہاں پہ کوئی میتھڈ استعمال کیا جائے گا، کچھ چینجز جو ہیں وہ آئیں گی، اور وہ چینجز کیا ہیں کہ ویریبل کاسٹ کو تو ریڈیوس کیا جا رہا ہے، اور وہ 157 سے 148 روپیز ہے، لیکن ساتھ ہی جو فکسڈ کاسٹس ہیں ان کو انکریز کیا جا رہا ہے 4588، اور ویریبل کاسٹ کو میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں. تو اس سیناریو میں کیا بریک ایون پوائنٹ ہوگا، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنی ضروری ہے. اس قسم کے سیناریوز میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک ایکسیپٹیبل پروجیکشن نہیں نکلتی یا حل نہیں سامنے آتا تو پھر مختلف طریقے ڈھونڈے جاتے ہیں، مختلف آپشنز. تو یہاں آپ نے نوٹ کیا کہ فکسڈ کاسٹ کو کہا جا رہا ہے کہ فکسڈ کاسٹ کو ہم بڑھا رہے ہیں. تو کیسے بڑھا رہے ہیں کہ آپ نے کوئی نئی مشین خریدی، مشینیں خرید رہے ہیں، یا پروسیس میں نئی امپروومنٹ آپ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کی جو انویسٹمنٹ کاسٹ ہے بڑھ گئی اور فکسڈ کاسٹ بڑھ گئی. لیکن دوسرا پوائنٹ نوٹ کریں کہ ویریبل کاسٹ کو بھی ریڈیوس کیا جا رہا ہے. یعنی کمپنی نے اسٹڈی کی ہے کہ یہ ویریبل کاسٹ یہ ہماری ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو اس کو بھی مسٹ ریڈیوس، اور یہاں پہ وہ ٹارگٹ بنا رہے ہیں کہ اس کو ریڈیوس کریں گے ایٹ لیسٹ 80% تک ایکسیپٹیبل ہے. یعنی جو پہلی آلریڈی فگر موجود ہے اس کو 80% پہ لے کے آنا ہے. تو جب آپ یہ چینجز کر رہے ہیں، نئی مشینری انسٹال کر رہے ہیں which means new fixed costs، اور پروسیس کو آپ بہتر کر رہے ہیں which means reduced variable costs، تو اس سیناریو میں بریک ایون پوائنٹ کیا نکلے گا. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ دیکھیں. تو یہاں بھی اسٹیپ 1 کیا ہے، کنٹریبیوشن مارجن. اب کنٹریبیوشن مارجن ذرا نوٹ کریں کہ 185 پرائز تھی اور ویریبل کاسٹ چونکہ آپ نے ریڈیوس کی تو اب ریڈیوس ہو کے تو یہ 148 رہ گئیں. تو کنٹریبیوشن مارجن اب بڑھ گیا. کنٹریبیوشن مارجن از ناؤ ₹37. آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فکسڈ کاسٹس ہیو گون اپ. فکسڈ کاسٹس اب 4588 ہیں. تو نمبر آف یونٹس ہم نکال سکتے ہیں اگر اس کو ہم ڈیوائڈ کریں کنٹریبیوشن مارجن پہ، یعنی 4588 کو ₹37 جو ہم نے اسٹیپ 1 میں کیلکولیٹ کیا اسے جب ڈیوائڈ کیا تو آنسر آ گیا 124 یونٹس. اور کیپیسٹی بالکل اسٹریٹ فارورڈ کہ 124 یونٹس بریک ایون پوائنٹ کے لیے ہیں. ان کو ڈیوائڈ کریں ٹوٹل کیپیسٹی پہ اور 100 سے ملٹیپلائی کریں تو یہاں پہ پتہ لگا کہ 39% آف کیپیسٹی استعمال کرنی پڑے گی. پھر ہم یہ اس سچویشن میں ہم اس پوائنٹ پہ ہم آ جائیں گے، کنٹریبیوشن مارجن ہمارا بڑھ جائے گا لیکن کیپیسٹی 39% استعمال کرنی پڑے گی. پروڈکشن 124 یونٹس کرنی پڑے گی. پچھلے کیس میں آپ نے دیکھا کہ کیپیسٹی واز لیس دین 39%.
آئیے اگلا سیناریو دیکھیں. یہ تیسرا سیناریو ہے اور یہ سیناریو اس میں کیا چینجز ہیں کہ اس میں فکسڈ کاسٹ جو اوریجنل تھی 3136 ہی رکھی گئی ہے, ویریبل کاسٹ بھی وہی ہے ₹157 اور سیل پرائس بھی وہی ہے ₹185. کیپیسٹی از 320 یونٹس. اب سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر ہم اس پروڈکٹ کو بجائے اس کے کہ 185 پہ بیچیں, اگر ہم اس کو 171 پہ بیچیں تو پھر بریک ایون پوائنٹ ایز پرسینٹ آف کیپیسٹی کیا ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیلکولیشن کیسے ہو رہی ہے. لیٹ می سے اے ورڈ اگین. اس کیلکولیشن میں یہ سلائیڈ پہ آپ نے دیکھا کہ بیسک سٹیپس تو ہر سیناریو میں وہی ہیں, سیم 3 سٹیپس اور سیم فارمولی, سیم کیلکولیشنز, سیم پروسیجر. صرف ہو کیا رہا ہے کہ ڈفرینٹ پیرامیٹرز کو چینج کیا جا رہا ہے. کبھی فکسڈ کاسٹ کو چینج کر دیا اور اسٹڈی کر کے دیکھا کہ پروسیس کو ہم چینج کرتے ہیں, کاسٹ ریڈیوس کرتے ہیں. اب یہ سیناریو آ گیا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ والیوم کو کیوں نہ انکریز کیا جائے, پرائس کو کیوں نہ ریڈیوس کیا جائے. تو 185 پہ نہیں بیچتے, اس کو ریڈیوس کرتے ہیں. تو کمپنی یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اس سیناریو میں کیا پوزیشن بنے گی, بریک ایون پوائنٹ کہاں پہ آتا ہے. تو آئیے اس سلائیڈ پہ واپس چلیں اور اس کا حل دیکھیں. فرسٹ اسٹیپ, جیسا کہ آپ اس سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں, پہلے اسٹیپ میں ہم نے ریڈیوس پرائس 171 سے جب ویریبل کاسٹ کو مائنس کیا تو کنٹریبیوشن مارجن ₹14 رہ گیا, وچ مینس کہ دس از اے مچ اسمالر کنٹریبیوشن مارجن. نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے نمبر آف یونٹس ورک آؤٹ کیے, سیم فارمولا کہ ٹوٹل فکسڈ کاسٹ کو جو نیا کنٹریبیوشن مارجن ہے ₹14 اس پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو 224 یونٹس آ رہے ہیں. اور تھرڈ اسٹیپ میں آپ نے ان یونٹس کو جب ٹوٹل کیپیسٹی پہ ڈیوائڈ کیا تو آپ کے پاس جواب آیا 70% آف کیپیسٹی. تو کیا امپلیکیشن ہوئی, لیٹس ڈسکس اٹ. اسٹوڈینٹس, آپ نے دیکھا کہ اس سیناریو میں جو لاسٹ ہم نے اسٹڈی کیا, بریک ایون ریچ کرنے کے لیے 70% کیپیسٹی کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا. یہ ڈفرینٹ کیسز جو ہم نے آج اسٹڈی کیے ہیں ان میں مختلف کیپیسٹی یوٹیلائزیشنز آپ کے سامنے آئیں کہ نو پروفٹ نو لاس پہ کن پیرامیٹرز کے ساتھ کام کیا جائے. تو بڑے دلچسپ رزلٹ نکلے کہ کسی جگہ کیپیسٹی 30% آ رہی ہے, کسی جگہ 40% سے زیادہ آ رہی ہے, اور لاسٹ میں آپ نے دیکھا کہ 70% کیپیسٹی یوٹیلائز کرنی پڑے گی ٹو بریک ایون. تو اس انالیسس کی امپورٹنس آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ فار اے کمپنی اس ٹائپ کی سیناریو اسٹڈیز کی کیا اہمیت ہے. اور جب آپ ایک ٹپکل اسٹینڈرڈ ورک شیٹس بنا لیں گے اپنے کام کے لیے فار یور اون کمپنی جہاں آپ کام کر رہے ہوں گے, تو اس قسم کا انالیسس بہت کام آئے گا. یہ سارا اس سے سیلز کیا ہونی چاہیے, واٹ کائنڈ آف والیومز, وہ جو والیوم کا ذکر تھا اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ والیوم کس کانٹیکسٹ میں کہا جا رہا تھا کہ مینوفیکچرر کس قسم کی والیومز پروڈیوس کرے. تو آپ نے دیکھا کہ بیسک ڈیفینیشنز کا استعمال کرنے کے بعد ہماری سیناریو اسٹڈیز بڑی آسانی کے ساتھ ہوئیں. آج کے لیکچر میں ہم اسی پوائنٹ پہ کلوز کریں گے.
نیکسٹ لیکچر میں ہم اسی بات کو آگے لے کے جائیں گے. کچھ اور میں نے آپ کے لیے سیناریو اسٹڈیز سلیکٹ کی ہوئی ہیں اور ان کو میں چاہوں گا کہ ہم مائکروسافٹ ایکسل میں کریں. یہ پچھلے جو کیسز ہم کر چکے ہیں ان کو بھی میں مائکروسافٹ ایکسل میں کرنا چاہوں گا. تو میری آپ سے یہ تجویز ہے کہ آپ مہربانی فرما کے جو ورک شیٹ آپ کے لیے اس ویب سائٹ پہ، کورس کی ویب سائٹ پہ رکھی گئی ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے ساتھ کام کریں، اس کو اسٹڈی کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ ایریا آف مرچنڈائزنگ میتھمیٹکس ہے. تو اس نوٹ پہ میں آج کے لیکچر کو ختم کرتا ہوں. اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر بھی مجھے امید ہے کہ بہت ہی دلچسپ رہا ہوگا. نہایت اہم ٹاپک جو مرچنڈائزنگ میں استعمال ہوتا ہے، ہر کمپنی کو اس کی بہت ضرورت ہے. یاد دہانی، مائکروسافٹ ایکسل سے پریکٹس جاری رکھیے. یہ سارے کانسیپٹس جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ان پہ پریکٹس کرتے رہیے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے لیکچر تک السلام علیکم، خدا حافظ.